رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام ہے کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا وہی وجہ ہے بنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نال آپ بڑی محبت کرتے سن، اتنا پیار کرتے سن. ایسے بھی چاچا نے بھتیجے کا رشتہ یہ دکھا ہے، اگر چاچا چاچا بنے بھتیجا بھتیجا بنے تو یہ بڑا رشتہ نہیں ہے گا. قربان جاؤ حضرت امیر اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولو آپ نے چاچے کا حق ادا کر دیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھتیجا بننا حق ادا کیا اور دسیا کہ چاچا نے عبادت کی جگہ دیتا ہے اور چاچے نے دسیا بھتیجے کے نام محبت کس طرح کی جاتی ہے. سانو سبق حاصل کرنا چاہیے ہے. اور ایک واقعہ محبت کا سنو کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نال کتنی محبت کرتے سن. اسی نے اجے کپڑے سوائیے تے اگے لوائیے نا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے نہیں سن لواتے، آپ انہوں اسے پشت دے پیچھے لواتے سمجھے اور اس جیب دے اچھیاں اچھیاں کھجوراں جمع کر دیا، انگور جمع کرنے تے پیچھے لکھا لینے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنا شروع کر دیا، تلاش کرنا شروع کر دیتے سن. محبت دیکھو چاچے بھتیجے دی کتنا پیار سی آپس کے اندر. پہلے سب نالوں عمدہ اچھیاں کھجوراں انہاں لبنا، انگور لبنے، اچھا پھل لبنا اور پیچھے جیب کے اندر رکھ لینا. تے پھر جتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے وچ ملے نے یا گھر دے وچ ملے نے یا بازار دے وچ ملے نے اوتھے نہیں دینی اور حضور کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا. جدوں حضرت امیر حمزہ حسن نے حضور کی طرف دیکھ کے حضور نے مسکرانا شروع کر دینا اور آپ نے اپنے جبے دے وچ لینا تے باہر لے جانا، باہر چلے جانا کسی پہاڑ کی چوٹی تے یا کسی درخت کے تھلے بیٹھ کے اے بھتیجے پچھو جو کچھ بھی ہے کٹنا تے کھانا. یہ پیار ہے چاچے بھتیجے دا. آپ نے پوچھا چاچا جان مینوں تسی گھر بھی دے سکتے سو، مسجد وچ بھی دے سکتے سو، یہ لگا کے تے سیٹ تے لیا کے دین دا مقصد کی ہے اور نالے جو لوگ اگے لگاوندے نے تسی پیچھے لوائی آ. فرمایا کہ بھتیجے تیری محبت ہے کہ میں اگے لوا لواں اگے چیز پا لواں، میرے بچے نہیں چھڈن گے، میرے گھر والی نہیں چھڈے گی، وہ کھا لے گی. میں پیچھے لوائی آ تاکہ کسی کو نظر نہ آئے، صرف میں جہی بھی چیز تیرے واسطے لواں تینوں ہی ادا کراں. یہ محبت سی آپس کے اندر، یہ پیار سی آپس کے اندر. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مختصر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا جان جب حضور نے بڑے صفا نے پہاڑی کے اعلان نبوت کیتا تو اعلان نبوت تو بعد جڑے اپنے سنوں بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے کہ نواں ہی اعلان کر دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نواں دین لے کے آ گئے. تو آپ بھی تھوڑا تھوڑا جڑا ہے اتنی محبت کرنے والے صاحب ظاہر نہیں ہونے دیتا لیکن تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیتا کچھ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال پڑھے سن یا 4 سال پڑھے سن اور آپ ہی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. تو اس کوہ صفا میں آپ جلوہ کرنے ابو جہل آ گیا، کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نواں دین کر لیا ہے، تو اپنے دین کی طرف لوگوں کو قائل کر رہے ہیں، کلمہ پڑھا رہے ہیں اور اتنے بابا شریف کے سیر کے اندر نمازہ کرا رہے ہیں. آپ خاموش رہے اور اس نے بعد تک نازیبہ لفظ میں بولے کافر چوسی جنہوں سارے بولے جب گالیاں کر لو لیکن آپ نے صبر کیا. آپ نے بولے ایک لفظ بھی نہیں بولیا. جنہوں اس کافر لڑائی میں دیکھا کہ میں اتنا کچھ کہہ دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پہ کچھ بول نہیں رہے. اس نے پھر ڈنڈا پکڑیا حضور کے سر مبارک پہ دلایا اور جب وہ سر مبارک پہ لگا خون بگنا شروع ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی روح نہیں کی، کچھ نہیں بولے، اپنے امامے کا پگڑا اپنے سر مبارک پہ رکھیا تے کابو تشریف لے گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق سی شکار کا، بڑے خوبصورت اونچے لمبے جوان سونے سن اور بہادر سن اور پورے مکہ شہر کے وچ آپ کی بہادری کے چرچے سن. پھر سردار بھی سن، یہ شانہ مالک سن. حضرت امیر حمزہ بہت اونچے لمبے جوان سونے سن اور شکار کرنا اپنا شیوا سی آپ کا بہت شوق کے نال شکار کرتے سن. اس دن بھی آپ شکار پہ گئے
جب شکار تو واپس آئے اتنے ایک لوڈی ایک عورت نے دیکھا سی اور وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دسن لگی کہ امیر حمزہ کتنے پھر رہا ہے، میرے یتیم جڑا بھتیجا ہے وہ خدا نے اس طرح کیتا ہے۔ آپ کے ہاتھ کے اندر جو شکار تھی یا پھل وغیرہ سی آپ کے ہاتھ کو لگ پہ اور وہ سارا اتنے گر گیا، فوراً آپ ابو جہل نے کر دے کرنا نکلیا، پوچھا کتنے تیرا آپ کہنے لگا کام ہی ہے، فرمایا جدو آئے گا اس کو دس دیں یہ تیری خیر نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے گھر کو واپس آئے ابو جہل جہاں سی کافروں کا جھمٹ لگا کے بیٹھا ہوا سی ایک جگہ پہ، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے والا جہاں دوسرا سائڈ ایک چوڑ والی سائڈ ہوتی ہے دوسری سائڈ جاتے آئی ابو جہل کے سر دے مارا، وہ لو نکل لگ گیا۔ پھر آپ نے گلے تو پھڑ کے اس کو ماریا، اس کو لتا نے ڈال اور اچھی طرح کی دھلائی کی تھی، وہ چیلے سال اٹھ کے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے لگے۔ ابو جہل کہنے لگا تسی کدے نال مقابلہ کرنے لگے جی، مقابلہ نہ کرو، یہ تو میں جاننا کتنا بہادر ہے، یہ اللہ کا شعر ہے، یہ نال تسی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا اس وقت ابو جہل نے خاموش رہا اور جب اچھے طریقے سے اپنا غصہ دور کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں تشریف لے کے گئے۔ جب آپ نے جا کے دسیا کہ بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کلمہ نے سی آپ نے پڑھیا، آپ نے جا کے دسیا کہ میں تیرا بدلہ لے آیا جس طرح میں تیرے کو تکلیف دی تھی اس کو زیادہ تکلیف دے کے آیا ہے۔ قرآن میں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیتے آپ نے فرمایا چاچا میں تو سگا برابر میں خوشی نہیں ہوئی، حالانکہ جنہاں کو بدلہ لے کے جانے انہوں نے بڑا پروٹوکول دیتا جاتا ہے، بڑی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا چاچا تم ٹھیک ہے میرا بدلہ لے کے آیا ہے لیکن میرے سگا برابر میں خوشی نہیں ہوئی۔ آپ نے اس کی بھتیجے اچھا نہیں خوشی ہوئی تو پھر کس طرح تو خوش ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا چاچا تو کلمہ پڑھنے نہ خوش ہو جاؤ گا، چاچا تو کلمہ پڑھ لے گا نہ خوش ہو جاؤ گا۔ فرمایا کہ اچھا اچھا نہیں گانے سے اگر میرے کلمہ پڑھنے نہ تو خوش ہو جائے تو میں وہی لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک کے اور اللہ پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی ذات ایک اللہ کا زمان نبی ہے، کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو گیا جیسے اسی طرح آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری مسلمان ہوئے اور آپ 3 دن پہلے مسلمان ہوئے۔ بڑا لمبا واقعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پہلے بھی سنیا ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری دسنا چاہتا ہوں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کلمہ پڑھنے واسطے تے حضرت زید نے آن کے دروازہ بند کر دیتا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے زید کی ہوا دروازہ کیوں بند کیتا ہے؟ عرض کرنے لگے کہ سرکار جلوہ کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کرنے حکم آ رہا ہے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ فرمایا کہ اگر حکومت نقصان کے ارادے کے نال آ رہا ہے تو پھر یہ تو بچ بھی نہیں جائے گا، اور اگر کوئی اور ارادہ ہے تو پھر وہ ارادہ انہیں نہ لے تو دعا کھول دیا دیکھی جائے گی۔ میرے حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو سن کے خوش ہوتے آپ نے پتا سی کہ میں رب نے کوئی منگ کے لے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق مراد رسول نے آپ اللہ نے کوئی منگ کے لے آئے اور حضور کو پتا سی انہوں نے نیت دا آپ نہ کر کے خوش ہوئے اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ